کہ ابو طالب اس وقت ایمان لے آیا تھا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ عالم کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، تو جو شخص نبی کا نکاح پڑھاتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے جس نے نبی کا نکاح پڑھایا؟ اور جو شخص نبی کا نکاح پڑھا رہا ہے وہ تو کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب حیات سرکار ختمی مرتبت آگے بڑھی تو نکاح کا موقع آیا۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا، اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور کا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے، اچھا اس میں کوئی اختلاف، سیرت ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح فرمایا۔ سوال ہے کیا نبی کا نکاح پڑھانے والا کافر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہور یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اور اس کی صحیح سند کوئی نہیں ملتی۔ اور اگر پڑھایا ہے تو پھر کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ شخص پھر کیسے کافر ہو سکتا ہے جو نبی کا نکاح پڑھائے؟ تو کیا نکاح پڑھانا اسلام کی ضمانت ہے؟ کیا نکاح پڑھانے والا مسلمان ہونا لازمی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرت کے اندر، اسلامی دین کے اندر نکاح پڑھنے والے کی حیثیت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت اس کی کیا حیثیت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت تاریخی روایات کے مطابق 25 سال تھی، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی۔ جب دین اسلام، شریعت اسلام کی تعلیمات ہی نہیں تھی تو اس کے مطابق تو پھر نکاح ہوا ہی نہیں۔ شریعت اسلامیہ تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس وقت وہی نازل ہی نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اسی طرح خطبہ پڑھا ہو، اسی طرح بات کی ہو۔ یہ بات تو نہیں ہے اگر آپ اس طرح کی کچھ باتیں دیکھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جیسے کہ پہلے دستور چلا آ رہا تھا ویسے ہی پڑھایا گیا، اور اس وقت نکاح کے کئی طریقے تھے، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا جو آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اسی طریقے سے ہی پڑھایا گیا۔ ایک تو بات یہ رہ گئی۔ اب پہلی بات کہ کیا قاضی کا نکاح پڑھانے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ شیعہ کے ہاں ہو تو یہ بات الگ ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ بات لازماً قاضی کی تو شرائط میں سے ہے ہی نہیں نکاح کی۔ نکاح پڑھانے والا یا خطبہ نکاح یہ نکاح کی شرائط میں سے ہی نہیں ہے۔ نکاح کی شرائط کیا ہے؟ کہ ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ ہوں، ولی موجود ہو، اور اس کے بعد اسی وقت یا بعد میں حق المہر کی بات ہے۔ نکاح تو یہ ہے، اس میں قاضی کی کوئی شرط نہیں ہے، اور مسلمان
ہونا بہتر ہے جب ہم مسلمان ہیں، جب اسلام آ گیا ہے، لیکن اصل شرط تو قاضی ہی نہیں ہے، خطبہ نکاح بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بد عقیدہ اب بھی کوئی شخص کسی کا نکاح پڑھا دے، خطبہ پڑھا دے، تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، کیا ہے اس میں؟ کیونکہ شرائط میں سے ہی نہیں ہے خطبہ نکاح۔ اصل شرائط تو یہ ہے کہ دو گواہ موجود ہوں، ولی موجود ہو، ولی کی رضامندی ہو، اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اسی طرح ہی ہوا تھا، گواہ بھی موجود تھے، ایجاب و قبول بھی ہوا تھا، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سرپرست تھا، ولی تھا، وہ بھی راضی تھا، اس نے نکاح دیا تھا، اور حق المہر بھی مقرر ہوا تھا۔ تو یہ تھا اصل نکاح۔ اور خطبہ نکاح تو شرائط نکاح میں سے ہے ہی نہیں۔ ایک تو اس کی کوئی صحیح سند نہیں موجود کہ ابو طالب نے پڑھایا، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کے ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ خطبہ نکاح شرائط نکاح میں سے نہیں ہے، تو اس کا مسلمان ہونا نہ ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری یہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک نبوت ملی ہی نہیں تھی، تو ابو طالب نے ایمان کیسے لایا تھا اس وقت جب نبوت ہی نہیں تھی؟ جب نبوت ہی نہیں تھی تو اس وقت مسلمان ہونا کہاں سے آ گیا؟ اس وقت اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری نبوت نازل ہوئی، نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو ابو طالب کس چیز پر ایمان لایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تبلیغ ہی نہیں کی تھی، وہ پھر کس پر ایمان لایا تھا؟ اس طرح تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا، جب نبوت ہی نہیں ملی تھی تو وہ ایمان پہلے کہاں سے لے آیا تھا؟ اس طرح تو پھر یہ بنتا ہے کہ ابو طالب اس وقت ایمان لے آیا تھا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی تھی،